لیے یہاں پیش ہوئے تھے ان کو آج بیل نہیں مل سکتی. تو ہم نے جج صاحب کو یہ بھی کہا کہ یا تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر کوئی ڈیڈ لائن ڈالیں یا تاریخ رکھیں کہ اس دن تک وہ نہ پیش ہوا یا اس نے اپنی انویسٹیگیشن نہ پیش کی تو وہ اس کو یا سسپینڈ کریں. مجھے نہیں پتا لاء کیا کہتا ہے، لیکن آخر کار اس کی بھی تو کوئی پیشی ہونی چاہیے، اس کی بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا. ٹیکس پیئر اس کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ کا انویسٹیگیشن کرے، جج کے سامنے پیش ہوں. تو اگر وہ ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر چل رہا ہے تو اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کو یا تو نوکری سے نکال دینا چاہیے، یا جج صاحب کو ہم نے کہا یا اس کو جیل بھیج دیں یا ہمیں جیل بھیج دیں. کیونکہ جج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کا خیال ہے میں یہاں انصاف دینے آیا ہوں، یہ اس سے تو نہیں میں بیٹھا کہ آپ کو جیل میں بھیجیں. میں کہا لیکن ہم کیوں سارے یہ امید لگا کے بیٹھے کہ ہم 250 لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. تو لیکن ہم تیار ہیں، آپ بس انویسٹیگیشن مکمل کریں اور جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں قبول ہے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اب جج صاحب نے کہا تو ہے کہ وہ انویسٹیگیشن آفیسر کو بلا کر اس کے اوپر کوئی ڈیڈ لائن ڈالیں گے کہ اگر اس دن تک نئی انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ ہمیں بیل دے دیں. تو انشاءاللہ اسی کی امید رکھی ہوئی ہے کہ انصاف ملے گا جج صاحب سے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے عمران خان کے انداز میں گفتگو کی ہے کمرہ عدالت میں، آپ نے یہ بھی کہا کہ 2 گھنٹے آپ کو وہاں پہ بٹھائے رکھا، تفتیش ہوئی. اس 2 گھنٹے میں کیا تفتیش ہوئی آپ سے؟ بس انہوں نے یہ جو DIG تھے اس اور ایک وہ کیا ہوتی ہے SSP انوش تھی، یہ اس میں تھے، اور میرے خیال میں اور کوئی ایجنسیز کے لوگ بیٹھے تھے. تو ہم وہاں گئے تھے، وہاں لکشمی چوک کون سی جگہ جہاں ہم گئے تھے، DIG آفس گئے تھے جہاں انویسٹیگیشن ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر تھیں. میں نے کہا نہیں، میں 9 مئی کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر نہیں تھی. تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کی تصویر دیکھی ہے. میں نے کہا آپ مجھے دکھا دیں تصویر. میں نہیں تھی وہاں پہ. ہاں میری بہنیں تھیں اور باہر تھیں، اور لوگوں کو بلکہ کوئی جاننے کی کوشش بھی کسی نے کی تو انہوں نے ان کو روکا تھا. تو یہ تھی تو میں تو تھی نہیں. تو آپ نے میرے اوپر جولائی میں FIR ڈالی تھی یہ والی. تو بس انہوں نے یہ 2 سوال پوچھے، اور میں نے کہا کوئی اور سوال ہے تو آپ ہمارے سے پوچھ لیں. انہوں نے پوچھا بھی کچھ اور نہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا فون نمبر دے دیں. DIG نے کہا. میں نے کہا آپ نے ہمارے ماشاءاللہ سارے فون ٹیپ کیے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہمارا فون نمبر نہ ہو؟ لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا فون نمبر دے دیتے ہیں. تو اس پہ وہ مسکرائے تھے، اور بس یہ ٹوٹل انویسٹیگیشن تھی. میم یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑی جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں خود ایڈمٹ کیا ہے کہ PTI کے دور میں نون لیگ کے لوگوں کو جھوٹے مقدمات بنائے گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کے اس پر معافی مانگنی چاہیے؟ کون سے جھوٹے مقدمے؟ شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ PTI کے دور میں نون لیگ کے لوگوں کو جھوٹے مقدمات بنائے گئے. شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے وہ جواب دیں گے. مجھے تو نہیں پتا کس چیز کی بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ اس وقت ہمارا امتحان نہیں ہے. یہ امتحان تو ہماری ججز کا ہے، ہماری انویسٹیگیشن جو پولیس والے ہیں، یہ ان کا امتحان تو انہی کا ہی ہے. ہمیں اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ عوام کو انصاف نہیں ملے گا. ہم ہمیشہ ان کی عزت کرتے ہیں. ہم نے آج تک کبھی کسی جج کی، کسی پولیس والوں کی، ہم کبھی نہیں ان کی توہین نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں آخر کار امید تو ہے نا کہ انصاف ملے گا. تو انشاءاللہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مقدمہ بنانا، ایک ہوتا ہے اس کو چلانا. اب 1.5 سال سے ان کے اوپر بھی بڑی مجبوری ہے، پولیس والوں پہ یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے آرڈر آتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی کیس کا 10 جولائی تک عدت کیس کا فیصلہ ہونا ہے. 12 جولائی تک. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 12 جولائی تک یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ کیونکہ حافظ مانکا نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کر دیا ہے. ایک تو یہ میں بتا دوں، عدت کا آپ کو پتہ ہے کوئی کیس نہیں ہے، لیکن حالات دیکھیں کتنے ان کے لیے خراب ہو چکے ہیں کہ عدت جیسے کیس کو جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو ان کو گھسیٹنا پڑ رہا ہے جب تک القادر میں سزا نہ دے دیں. کیونکہ اصلی مقصد کیس نہیں ہے، یہ کیسز میں کچھ نہیں ہے. یہ صرف ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے
یہ کیس کھینچنا ہے جب تک القادر میں عمران خان کو اور بشرا بیوی کو سزا نہ دے دیں. تھینک یو.